الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں، سنو حضور کی شان کیا ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں، دوسرا مہینہ گزرا، تیسرا مہینہ گزرا، چوتھا مہینہ گزرا، پانچواں مہینہ گزر گیا۔ جیسے جیسے دن گزرتے رہ جاتے تھے میری قسمت کے تالے کھلتے جاتے تھے۔ فرماتی ہیں 5 مہینے گزر گئے، ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا اور مبارکباد دیتا رہا۔ اب چلو، نبی کی امی تو سچ ہی کہہ رہی ہیں، اگر میری آپ نہیں مانو گے تو کچھ نہیں جاتا، اور نبی کی امی کی نہیں مانو گے تو کچھ نہیں رہتا آپ کے پاس۔ یہ یاد رکھنا، اگر اس کی نہیں مانو گے تو بچے گا ہی نہیں کچھ۔ فرماتی ہیں 5 مہینے گزر گئے، ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا، مجھے مبارکباد دیتا رہا۔ 5 مہینے کے عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن حضرت ابو مطلب کعبے میں طواف کر رہے تھے کہ عرب کے دستور تھا کہ کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تو 1 سال تک عورتیں سوگ منایا کرتی تھیں۔ میں کیا تھا، خوشبو نہیں لگاتی تھی، بن سنور کر نہیں نکل۔ حضرت ابو مطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے، کچھ سردار اکٹھا ہوئے، ہم حرم شریف میں آئے، کہنے لگے ابو مطلب کہا جی کعبے کے متولی ہو، بے شک خاندان قریش کے سردار بھی ہو۔ کہا بے شک۔ کہا ایک بات۔ کہا کیا؟ بتائیے، ہمارے عرب کا یہ دستور ہے کہ نہیں؟ کہا کون سا؟ ہمارے یہاں کسی عورت کے شوہر کا انتقال کر جائے 1 سال تک سوگ مناتی ہے عورت۔ کہا ہاں۔ پھر آمینہ اپنے شوہر کا سوگ کیوں نہیں منا رہی ہے؟ اتنا سننا تھا کہ ابو مطلب کی آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرہ زرد، بدن زرد ہو گیا، گردن جھکی، کہنے لگے کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہم نہیں کہہ رہے ہیں، پورے مکہ کی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ آمینہ وہ عطر لگا کر چلتی ہے جو مکے کے بڑے سے بڑے سردار کے گھرانوں میں عطر نہیں ملے گا۔ ایسا عطر آمینہ لگا کر گلیوں سے گزرتی ہے کہ اتنا سننا تھا کہ ابو مطلب آئے ہیں حرم شریف سے، اپنے دروازے پہ آپ کی جوزہ حضرت فاطمہ نے شوہر کو آتے دیکھا، گردن جھکی ہے، کہتی ہیں سرتاج آج چہرہ اترا ہے، بات کیا ہے؟ ابو مطلب کہتے ہیں فاطمہ آج میں آمینہ کی وجہ سے شرمندہ ہو گیا ہوں۔ کہا سرتاج بات کیا ہے؟ کہنے لگے جاؤ آمینہ سے جا کے پوچھو، اس نے میرے عبداللہ کے